بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فضا، رحیم و کریم و مہرباں، فقط واحد ہے خدا۔ آئی بی ایس ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں کے لیے ہم ہمیشہ بہتر سے بہترین پروگرام آپ کو پیش کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام کیا ہے، آئیے ہمارے ساتھ رہیے۔ حقائق کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ بڑی تندہی اور محنت سے کوئی بھی افسانہ جب منتخب کر لیتے ہیں تو وہ آئی بی ایس ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے معززین کے لیے نادر نمونہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا انتخاب ایک افسانہ تاوان پیش کیا گیا ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ کس کی تحریر ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہوس پرستی کا زہر خنتیر جب معصوم و بے ریا جسم میں پیوست ہو جاتا ہے تو تاوان جیسا افسانہ جنم لیتا ہے۔ معاشرے میں پھیلتی ہوئی ایسی برائیاں اور ان کا سدباب کرنے کے لیے نوشی کیسر نے اپنے نوک قلم سے صفحہ کرتاس پر جو الفاظ بکھیرے ہیں وہ آج انہی کی آواز میں ڈھل کر آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس افسانے کو سننے کے بعد اپنی رائے سے نوازیے گا۔ ٹی وی فار یو معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اشعار و کنایوں میں آپ تک ہر وہ چیز اجاگر کرے گا جس سے ہماری کاوشیں رنگ لائیں گی، اور اس افسانے کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ حقیقت حال کو بیان کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ آواز کی دنیا کے عزیز دوستوں اور ٹی وی فار یو کے معزز ناظرین کی خدمت میں نوشی کیسر سحر کا محبت برا سلام۔ آج جو افسانہ آپ سنیں گے اسے حقائق کی انتظامیہ نے ہمارے افسانوی مجموعے سفر سے منتخب کر کے آئی بی ایس ریڈیو اور ٹی وی فار یو کی زینت بنا کر ہمیں اعزاز بخشا ہے، جس کے لیے ہم ان کے سپاس گزار ہیں۔ افسانے کا عنوان ہے تاوان۔ ارد گرد کا ماحول عجیب سا تھا۔ وہ اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی۔ دوائیوں اور اسپرٹ کی ملی جلی بدبو اس کے نتنوں سے دماغ کا سفر طے کر رہی تھی۔ نومولود بچوں کے رونے کی آوازیں کلیجہ چھلنی کرتی ہوئی روح میں سماتے ہوئے عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ایک پلاسٹک کی کرسی پر ناج و مامی بیٹھی اونگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے ان پر نظریں جمائے دیکھتی رہی۔ ان کی گردن نیند کے غلبے سے جھٹکے کھا رہی تھی۔ اپنی آنسوؤں بھری آنکھیں بند کر کے اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عظیم نے وعدہ کیا تھا کہ اب کی بار اس کی ماں اس کے پاس رہنے کے لیے جب شہر آئے گی تو وہ ماں کو اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے ان کے گھر بھیجے گا۔ کالج سے واپسی پر وہ اس کے کالج سے تھوڑے فاصلے پر انتظار کرتا اور دونوں اکٹھے چلتے ہوئے گھر سے تھوڑی سی دوری پر اپنی اپنی راہ پر چلے جاتے۔ چلتے چلتے وہ ہر روز اپنی آنے والی زندگی کے بہت سے منصوبے بناتے۔ ماں کے سامنے بال کھلے نہ رکھنا، مجھے اچھے لگتے ہیں، ماں کو نہیں۔ اور ہاں، اپنی یہ گوری گوری بھائیں بھی ڈھک کر رکھنا، ان کے سامنے بغیر آستینوں کے کرتے نہ پہننا۔ وہ گاؤں کی ہیں، شہر کے فیشن انہیں پسند نہیں۔ میاں والی کا ایک گھبرو جوان جو پڑھ لکھ کر قدرے آزاد خیال ہو گیا تھا، اپنی چاہت کو ماں سے ملوانے سے پہلے اسے اپنی ماں کے بارے میں بتاتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا تاکہ جب وہ ماں سے ملے تو پہلے سے ان کی پسند ناپسند اسے معلوم ہو۔
وہ چاہتا تھا کہ ماں کو اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ اس کی ظاہری خوبصورتی اور سیرت تو ماں کو ضرور پسند آئے گی، بس اس کے ماڈرن طرز زندگی پر شاید وہ اعتراض کریں۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتیں اسے بتاتا رہتا۔ کالج سے آتے وقت دونوں گھر سے تھوڑی دوری پر الگ ہو جاتے کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ عظیم کو اس کی عزت کا بہت خیال تھا، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا کہ اس کی وجہ سے اس کی محبت پر کوئی آنچ نہ آئے، کبھی بھی اس پر باہر ملنے کا دباؤ نہیں ڈالا۔ بہت محتاط تھا وہ اس زمن میں، لیکن کہتے ہیں نا، عشق تو وہ نقارہ ہے جو بجے بغیر نہیں رہتا۔ کالج سے قریب مارکیٹ سے خریداری کرتی ناجو مامی کی نظر ایک دن ان پر پڑ گئی۔ مامی نے بظاہر کوئی تاثر دیے بغیر انہیں اندیکھا کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اسے نہ دیکھیں۔ ناجو مامی کی نظریں تو ایسی عتابی تھیں کہ اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتی تھیں، پھر وہ کیسے بچتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اس وقت کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کچھ دن گزر گئے لیکن مامی کی طرف سے کوئی بات نہ ہوئی، تو وہ یہ سوچنے لگی کہ شاید اس کو غلط فہمی ہوئی ہو اور ناجو مامی نے اسے نہ ہی دیکھا ہو، یا وہ کسی اور ہی خیال میں رہی ہوں، کیونکہ ناجو مامی کے دماغ میں مختلف باتیں چلتی رہتی تھیں۔ لیکن یہ خام خیالی تب ختم ہو گئی جب مامی نے اسے گھر بلایا۔ وہ ذہنی طور پر یہ جانتی تھی کہ جلد یا بدیر یہ دن تو آنا ہی تھا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ڈرتے ہوئے مامی کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، مگر خلاف توقع مامی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ احسن ماموں بھی گھر پر ہی تھے۔ اسے ناجو مامی سے اس طرح کے رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے۔ کیا بات ہے مامی، کوئی کام ہے؟ اس نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے خود ہی سوال کر دیا۔ ارے بیٹھو تو بتاتے ہیں۔ ماموں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ ناجو نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے تمہیں اور عظیم کو ساتھ ساتھ دیکھا ہے کالج سے آتے ہوئے۔ تم اور عظیم پسند کرتے ہو ایک دوسرے کو؟ ہاں، اس کی ماں رشتے کے لیے آنے والی ہے۔ وہ احسن ماموں سے اس طرح کے سوال کے لیے قطعی تیار نہ تھی، سمجھ ہی نہ پائی کہ کیا کہے اور کیا نہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ پائی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر یوں کھلے عام ملنا ملانا تو غلط بات ہے نا۔ اگر ناجو کی جگہ تم لوگوں کو کوئی اور دیکھتا تو کیا سوچتا؟ اگر ملنا ہی ہے تو ایسا کرو، رات کو ہمارے ہاں مل لیا کرو۔ جب سب سو جائیں تو چھت والے دروازے سے آ جایا کرنا، ہفتے میں 2-3 بار۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بے یقینی سے ان کا منہ دیکھتی رہ گئی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے، عجیب کیفیت سے دوچار تھی۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر احسن ماموں نے خود ہی بات آگے بڑھائی۔ ارے کوئی بات نہیں، دور کے صحیح، مگر ہم رشتہ دار ہیں تمہارے، اور اگر وہ شادی کرے گا تو ملنے میں کیا حرج ہے، اور وہ بھی گھر کے اندر، ہم بھی تو یہی ہوں گے نا۔ اور پھر میں اور ناجو ایسے پرانے خیالوں کے نہیں، بس میں تو یہی سوچ کر کہہ رہا ہوں کہ تم بدنام نہ ہو جاؤ۔ احسن ماموں نے اسے کشمکش میں دیکھ کر کہا تو اس نے بھی سر جھکاتے ہوئے ہلکی سی جنبش سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ عظیم کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ اسے ایسی ملاقاتوں کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ دونوں تو بس کالج سے گھر تک ساتھ ساتھ چلتے اپنی ساری باتیں کر لیتے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی محبت سے 2-4 باتیں کرنے کے لیے اسے کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ عظیم کی جیون ساتھی بننے جا رہی تھی۔ اس کی عزت اور مان عظیم کے لیے بہت معنی رکھتے تھے۔ وہ ہرگز اس حق میں نہ تھا۔ احسن ماموں اور مامی کے زور دینے پر وہ کبھی کبھی ملنے پر اس لیے رضامند ہو گیا کہ بس چند ہفتوں میں تو منگنی ہو جائے گی، پھر چھپ کر ملنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن وہ ایک مرتبہ ہی ملنے کے لیے آیا تھا۔ مامی اس کو بارہا کہتی، عظیم تم سے ملنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ عظیم سے شکوہ کرتی، لیکن وہ بہت محبت سے اسے سمجھاتا کہ اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ آخرکار وہ تمہارے ماموں مامی ہیں اور ہمارے بزرگ بھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری آنکھیں شرمندگی سے زندگی میں کبھی ان کے آگے جھکیں۔
कुछ हफ्तों की ही तो बात है, मंगनी के बाद मैं तुमसे सबकी इजाज़त लेकर मिलूँगा। और आज उन दोनों की तीसरी मुलाकात थी। नाजो मामी के घर वो छत से सीढ़ियाँ उतर ही रही थी कि नाजो मामी उसे सहन में ही मिल गई। वो इन्हीं के पास खड़ी हो गई। कुछ देर बाद मामी उसे अपने कमरे में ले गई। एहसन मामू भी कमरे में मौजूद थे। वो झिझक रही थी, लेकिन मामू ने उसे अपने पास बिठा लिया। मेरे पास बैठो, आज अजीम देर से आएगा। बारिश के साथ साथ अब आसमान से नन्हे नन्हे सफ़ेद पत्थर भी बरसने लगे। तेज़ और तुंद हवाओं का शोर फ़ज़ा में अजीब सी बेचैनी फैला रहा था। बिजली की कड़क दिल दहला रही थी। उसे फ़िक्र होने लगी कि इस तूफ़ानी रात में अजीम कैसे पहुँचेगा उस तक। उसे मलाल होने लगा कि क्यों उसने मिलने की ज़िद की थी। वो खामोशी से बैठी रही। मामी चाय लेने किचन में चली गई और वो अपने महबूब के आने की घड़ियां गिनने लगी। बैठे हुए काफ़ी वक्त गुजरा तो वो भी मामी को देखने के लिए किचन में जाने के लिए खड़ी हो गई। अरे बैठ जाओ आराम से। बारिश की वजह से उसे देर हो रही होगी, क्यों फिक्र करती हो, आ जाएगा वो उसे दोबारा बिठाते हुए बोले तो वो ना चाहते हुए भी बैठ गई। अचानक सारी फिजाएं साकत हो गईं। बिजली इतनी ज़ोर से कड़की कि ज़मीन का हर जानदार दहल गया। आंगन में बरसते ओले उसकी छातियों पर गिरते रहे और आसमान दिल खोल कर रोता रहा। एहसन मामू एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह उसके नोखेज़ बदन के नशेब फराज को मसलता और उसकी बेबसी का खूब लुत्फ़ लेता रहा। वो चीख कर नाजो को बुलाती रही, उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी ताकत नाजुक सी लड़की पर हावी रही। उसकी चीखों पुकार और सब कोशिशें बेअसर रहीं। ना ही कोई ज़मीन फटी और ना ही आसमान गिरा कि बिन्नत हवा तो बनी ही इस्तेसाल के लिए है। फिर क्यों धरती का सीना फटेगा, क्यों गिरेगा आसमान उसकी लाचारगी पर। जिस मोहब्बत पर उसके महबूब का हक था, जो लम्हे उसने अपने महबूब से मिलन के लिए सजो कर रखे थे, उनको उसकी ज़िंदगी में आने से पहले ही यूँ लूट लिया गया कि अज़ियत भरी चीखें भी हलक के अंदर ही दम तोड़ गईं। और एक हैवान अपनी हैवानियत की तकमील करके ख़ुद को शराफत के लबादे में छुपा कर मुतमईन कमरे से निकल गया। वो अपनी बेबसी पर खून के आंसू बहाती हुई बेड के कोने में बैठी हुई थी। जब नाजो मामी कमरे में आई तो वो उनसे लिपट कर ज़हरों कतार रोने लगी। आप कहाँ थीं? मैंने आपको कितना पुकारा, क्यों नहीं आई आप मुझे बचाने? देखिए मेरी दुनिया तबाह कर दी आपके शोहर ने। अपने घर में, आपके कमरे में, आपके बिस्तर पर वो मेरी ज़िंदगी की पाकीज़गी को अपनी हैवानियत से आलूदा कर गया है। देखिए, वो अपना चाकर बाँह और फटी हुई आस्तीनें उन्हें दिखाते हुए अपने जिस्म को यूँ नोचने लगी जैसे अपने ऊपर लगी हैवानियत की गंदगी को खुरचने की कोशिश कर रही हो। नाजो एक बुत की तरह खड़ी रही, कुछ भी नहीं बोली। तो उसने नाजो को ज़ोर से झंझोड़ा। सुन रही हैं आप मैं जो बता रही हूँ आपको? मुझे बताइए कि मेरा क्या कसूर था, क्यों मेरी इज्जत को तार तार किया? नाजो उसका हाथ अपने कंधे से झटक कर उससे 2 कदम दूर अपने बिस्तर की जानब बढ़ी। अब हर बात की कीमत तो होती है ना राशि। नाजो उसके खून से लुथड़ी सफ़ेद चादर को बिस्तर से हटाते हुए कह रही थी, तुम और अजीम आराम से यहाँ मिलते रहना और किसी को खबर भी ना होगी और तुम्हारी इज्जत पर दाग भी ना लगेगा। नाजो ने ये बात कहते हुए नज़रें झुका लीं। राशि ने हकारत से उसे देखा। इज्जत? कौन सी इज्जत? तो क्या आप भी इस सब में शामिल थीं? उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। उसकी अक्ल ये बात तस्लीम करने को शायद तैयार न थी। अपना सर दोनों हाथों में यूँ थाम लिया जैसे ना थामा तो नीचे ही गिर जाएगा। उफ़ मेरे खुदा, रिश्ते की ना सही, कम अज़ कम औरत होने की तो लाज रख लेती आप। क्या मिला आपको मेरी बर्बादी का सबब बनकर? वो अपनी तार तार हस्ती को बामुश्किल समेट कर कमरे से बाहर आ गई। लड़खड़ाते कदमों से नाजो की छत से अपनी छत की डेवड़ी का फासला तय किया। चंद घंटे पहले की जो राशि इसी रास्ते से गई थी, वो नाजो के कमरे में दफन हो चुकी थी। ये तो राशि का लाशा था जिसे वो घसीट कर ला रही थी।
ان چند گھنٹوں کے درمیانی وقت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ صبح کا اجالا راشی کی زندگی میں کل والی تاریک اور سیاہ طوفانی رات کے اندھیروں کا سایہ بن کر طلوع ہوا، جس نے راشی سے زندگی کا ہر پل چھین لیا، اور آج گناہ کی اس پوٹلی کو ناجو ہی اس کے وجود سے کھرچوانے آئی تھی، جس کو اس کے خاوند نے اس طوفانی رات کے اندھیرے میں راشی کو اس کی محبت سے ملوانے پر تاوان کے طور پر اس کی کھوکھ میں رکھ دیا تھا۔ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی عورت تھی یہ ناجو بھی، جس نے اپنے ہی بستر پر اپنے خاوند کی عیاشی کا سامان کیا۔ عظیم خواب بن کر راشی کی پلکوں میں ہی رہ گیا۔ راشی کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، بے خواب آنکھیں بے نور ہو گئیں، چہرے پر وقت کی دھول نے بسیرا کر لیا، لیکن آج بھی اس کے نتنوں میں ہسپتال کی بدبو رچی ہوئی ہے، اور آنکھیں موندتے ہی ننھے بچوں کے رونے کی آوازیں اسے ڈراتی ہیں۔ معزز سامعین، IPS ریڈیو اور TV فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق۔ TV فار یو اور IPS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں۔ ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے، اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IPS ریڈیو اور TV فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے TV فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔